الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآية۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 ہے۔ بڑی اہم آیت ہے اور اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ مفسرین نے طویل کلام کیا ہے اور مفسرین دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا اس کا یہ معنی ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں یہ نہیں بلکہ یہ معنی ہے۔ پچھلی آیات کا سینیریو آپ کے سامنے ہوگا تو بات سمجھنا آسان ہوگی، اور نہیں ہوگا تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہ مسلمانوں کی، اسلام کی، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات سنائے، اور کیا ہی بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کی باتیں مسلمانوں کو، مجھے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے گھر کے اندر کی بات کس کو بتائی جاتی ہے؟ جو اپنے بہت قریب ہوتا ہے نا اسی کو بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی باتیں۔ ترجی من تشاء، ترجی من تشاء منہن، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، تھوڑے سی میں وضاحت کر دوں گا سر۔ ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہیں آپ چھوڑ دیں یا جس کی باری چاہیں آپ چھوڑ دیں۔ تؤوی الیہ من تشاء، جس کو چاہیں اس کی باری کو اپنا لیں یا جس کو چاہیں آپ اس کو اپنے قریب کر لیں۔ دونوں تفسیروں کے حساب سے یہ معنی ہے۔ آگے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرے کی باری مقرر کی ہے، اس کی باری مقرر کو چھوڑ کر پھر اسی کے پاس چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اجازت ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ بات اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ، کہ اعینہن، کہ اس سے ان کی آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوں گی۔ ولا یحزن، اور ان کو غم نہیں ہوگا۔ ویرضین، اور وہ راضی ہو جائیں گی یا وہ راضی ہو جائیں گے۔ بما آتیتہن کلہن، جو آپ نے ان سب کو دیا اس پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب حلم والے ہیں۔ آیت نمبر 51 کا چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ دو باتیں پیچھے گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے بارے میں، یعنی آپ علیہ السلام کی بیویاں زیادہ تھیں، ایک یہ بات گزری۔ اس کے ساتھ ایک یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ کوئی بھی عورت آ جاتی اور کہہ دیتی کہ میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بغیر مہر طے کیے اس کو اپنے پاس رکھنے کی گنجائش ہے۔ بغیر مہر طے کیے، بغیر مہر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھ سکتے۔ ایک تو جن کو مہر دے کے رکھتے ہیں، خرچہ دے کے رکھتے ہیں، نفقہ دیا جاتا ہے، نان نفقہ دیا جاتا ہے، اور ایک آپ کو اجازت ہے کہ آپ بغیر نان نفقے کے بھی عورتوں سے رشتہ ازدواج رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اور کسی کی خاصیت نہیں ہے۔ آگے اس کا ذکر فرمایا کہ ان خواتین میں سے جس کو چاہیں آپ مستقل بیوی کے طور پر رکھیں، جس کو چاہیں آپ چھوڑ دیں۔ ایک تفسیر کے مطابق تو ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہیں آپ چھوڑ دیں، آپ کی ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں۔ تو یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ پہلے دیکھیں ایک شخص نے زیادہ شادیاں کی ہیں تو
تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرے، یہ واجب ہے اس کے ذمہ، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر دونوں بیویوں کا رکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے۔ ہاں کچھ اس میں گنجائشیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گنجائشوں کو بیان کرنا چاہیے کہ آج کل بس یہی بیان کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنے میں یہ پابندیاں ہیں، اگر انصاف کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو خبردار جو ہاتھ آگے بڑھائے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی عورت ایسا سہارا مانگتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ بھئی مجھے آپ انصاف نہ دو، مجھے انصاف نہیں چاہیے، تو وہاں پر گنجائش بھی ہے، وہاں اس نوعیت کی گنجائشیں ہیں۔ لیکن کل کو اس نے دوبارہ انصاف کا تقاضا کر لیا تو آپ کو انصاف دینا پڑے گا، یہ بات ہے۔ لیکن اولاً یہ مسئلہ ہے کہ مرد کے ذمہ ہے انصاف کرے، یعنی ایک رات اس کے پاس تو دوسری رات اس کے پاس، ایک رات پہلی کے پاس تو دوسری رات دوسری کے پاس، تیسری رات تیسری کے پاس، چوتھی رات چوتھی کے پاس، تو اس طریقے سے اس کو روکنا واجب ہوگا۔ بقیہ پیار محبت کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر انصاف ضروری نہیں ہے، بس اوقات کے اندر انصاف ضروری ہے، نان نفقے میں انصاف ضروری ہے، اور اس نوعیت کی جو چیزیں واجبات میں سے ہیں اس میں انصاف کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے کر کے بھی دکھایا کہ سیب آتے 1 کلو تو آدھا کلو نہیں دیتے، بلکہ ہر سیب کو 2 ٹکڑے کر کے دیتے کہ کوئی میٹھا ہے تو کوئی میٹھا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نا انصافی ہو جائے۔ تو اس میں یہ مضمون ہے اور یہ چیز اہم ہے، تو اس میں سمجھ لیجئے، اور اس میں بڑے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی اس طریقے سے ترتیب واجب تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اس کا وجوب ختم ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو باری مقرر کریں، چاہے تو باری مقرر نہ کریں، چاہے تو پہلی بیوی کے پاس ہی رہیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں، چاہے تو بقیہ کے پاس رہیں پہلی کو چھوڑ دیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل اللہ نے اختیار دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملات ویسے ہی رکھے جیسے کہ پہلے تھے۔ مزری میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ازواج، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ اور حضرت زینب، ان خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری باری میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، لہذا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری باری میں ہمارے پاس ہی آئیں۔ چنانچہ اس اختیار کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ترجی من تشاء منہن، کہ جس کی باری کو چاہیں چھوڑ دیں، آپ کو اجازت ہے، جس کی باری چاہیں، جی بطور مثال ہفتے کا دن ہے بیوی نمبر 1 کا، اتوار کا دن ہے بیوی نمبر 2 کا، اب بیوی نمبر 2 کے پاس اتوار کے دن نہیں جانا چاہتا یا کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے، تو عام مرد کو اجازت نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے۔ تو ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں اس کی باری کو چھوڑ دیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کی باری کو چاہیں اس کی باری کو اپنا لیں۔ ایک بات پھر چند ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ ہماری باری میں بھلے سے نہ آئیں، بس ہمیں اپنی زوجیت میں رکھیں، تو آج جیسے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو کوئی معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے والے تھے، تو حضرت سودا نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، آپ میری باری کے حق سے آزاد ہیں، لہذا آپ جب چاہیں میری باری آپ عائشہ کے وقت کے پاس گزار سکتے ہیں۔ تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ تو وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، آپ نے جن بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی جن کی باری آپ کو معاف ہو چکی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان کے پاس جائیں تو فلا جناح علیک، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اس میں مکمل اجازت ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے وہ اعتراضات نہیں، لیکن جو مستشرقین اور اس نوعیت کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور کیے ہیں تاریخ کے اندر، اور اس زمانے کے اندر کچھ احکامات تھے
ان کا بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ ذالک ادنی ان تقر، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈا کرے اعینہن، ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ جن ازواج کے پاس چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جن ازواج کے پاس نہ چاہیں وہ نہیں جائیں گے، جن کو چاہیں اپنے ساتھ سفر میں لے کر جائیں، جن کو چاہیں، یعنی ایک طرف کر دیا ازواج مطہرات کا ذہن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے وہ ظاہری بات ہے وہ نکاح دین کی محنت اور کاوش کے لیے کیے تھے، تو بہرحال ان کا ذہن ایک طرف کر دیا۔ ان تقر اعینہن ولا یحزن، اب وہ غمگین نہیں ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو آپ ان کو دے دیں اس کے اوپر وہ راضی رہیں گی۔ یعنی اس میں اس حصے کے تحت ایک اور بات لکھی ہے کہ بعض ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ بات پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر بھی ذکر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ بھی ایسا پیش آیا ہو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا نفقہ بڑھا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان سے دوری اختیار کر لی، اور اس کے بعد اس بات کو واضح کر دیا کہ بھی جو نفقہ ملے گا اسی میں گزارا کرنا ہے اور اسی میں رہنا ہے اور اسی میں تم کو راضی رہنا ہے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، ان سب کو جو نفقہ دیا جائے گا اس پر وہ راضی رہیں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، لیکن اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھنے والے۔ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علیم اور حکمت کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں، مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں، میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، انشاءاللہ اس کو میں کل ذکر کروں گا کہ مزید اس میں کیا بات ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔